ذہن کا میدان جنگ حصہ دوئم ذہنی حالتیں باب نمبر 10 تذبذب کا شکار ذہن۔ یعقوب کی کتاب پہلا باب اس کی 5 سے 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ حیرت اور تذبذب کا آپس میں رشتہ ہے۔ اگر ہماری سوچ واضح نہ ہو تو پھر حیران ہونا شک اور تذبذب کو پیدا کرتا ہے۔ یعقوب کا خوبصورت حوالہ جو ہمیں حیرت، شک اور تذبذب پر غالب آنے اور جو کچھ ہمیں خدا سے درکار ہے حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میرے نزدیک دو دلا ایک انگریزی ترجمہ کے مطابق دوہری ذہنیت کا شخص تذبذب کی ایک ایسی تصویر ہے جس میں کوئی شخص مسلسل آگے پیچھے بھٹکتا رہتا ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ جیسا ہی سوچتا ہے کہ اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، فوراً ہی حیرت، شک اور تذبذب آ جاتے ہیں کہ دوبارہ اسے دو دلی کی حالت میں لے آئیں۔ وہ ہر چیز کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہے۔ میں نے اپنی زیادہ تر زندگی ایسے ہی گزاری، یہ جانے بغیر کہ ابلیس نے میرے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اور میرا ذہن میدان جنگ ہے۔ میں ہر چیز کے بارے میں تذبذب کا شکار رہتی اور نہیں سمجھتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ دلیل بازی تذبذب تک پہنچاتی ہے۔ اے کم قادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو؟ متی کی انجیل 16واں باب میں ہم یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے حیرت کے بارے میں بات کی ہے اور ہم شک کے بارے میں اگلے باب میں بات کریں گے، لیکن اس وقت میں تذبذب پر مزید تفصیل سے گفتگو کروں گی۔ یہ بات ماننے والی ہے کہ خدا کے لوگوں کا بڑا حصہ تذبذب کا شکار ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک وجہ حیرت ہے اور ایک وجہ ہے دلیل بازی یا بحث۔ لغت میں لفظ دلیل بازی کا اسم کے لحاظ سے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے موجود حقیقت یا مقصد جو کسی بھی واقعہ کی منطقی وجہ فراہم کرتی ہے، اور فعل کی صورت میں اس کا معنی دلیل کو کام میں لانا، منطقی طور پر سوچنا۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو دلیل بازی اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کے پیچھے موجود کیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دلیل بازی ذہن کو ایک ہی صورتحال، موضوع یا واقعہ کے گرد بار بار گھماتی ہے جس کے ایک حصے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی بیان یا تعلیم کے ایک جملے اور لفظ کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ منطقی ہے، اور اگر نہیں تو اسے رد کر دیتے ہیں، تو یہی دلیل بازی ہے۔ شیطان اکثر خدا کی مرضی کو ہم سے دلیل بازی کی وجہ سے چرا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہے، لیکن اگر یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے یا یہ منطقی نہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے رد کر دیں۔ خدا جس کو جو کرنے کو کہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے ذہن میں وہ منطقی طور پر سمجھ بھی آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح اس کی تصدیق کرتی ہو لیکن اس کا ذہن اسے رد کرتا ہو، خاص طور پر اگر وہ معمول سے ہٹ کر ہو یا ناخوشگوار ہو، یا اگر اس میں شخصی قربانی یا غیر آرام دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ ذہن میں دلیل بازی مت کریں، روح میں فرمانبرداری کریں۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ یہاں ایک بڑی اور شخصی مثال جو ذہن میں دلیل بازی و مقابلہ روح میں فرمانبرداری کے موضوع کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ ایک صبح جب میں ایک ہفتہ وار میٹنگ میں جو میرے گھر کے قریب ہی ہوتی تھی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، تو میں نے ایک عورت کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو مددگار کی خدمت کرتی تھی کہ وہ کس قدر وفاداری سے خدمت کر رہی ہے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے لیے کچھ کروں تاکہ اس کو کسی طور سے برکت دے سکوں۔ آسمانی باپ روت
ہم ان سب کے لیے ان سارے سالوں میں برکت کا باعث رہی ہے۔ میں نے دعا کی میں اس کو برکت دینے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ فوری طور پر میری نظریں اس سرخ لباس پر پڑی جو میری الماری میں لٹکا ہوا تھا، اور میرے دل میں مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا مجھے ابھار رہا ہے کہ یہ لباس میں روت کو دے دوں۔ اگرچہ میں نے اسے 3 مہینے پہلے خریدا تھا، تاہم ابھی بھی وہ پلاسٹک بیگ میں لٹک رہا تھا جس میں اسے خریدا گیا تھا۔ مجھے یہ بہت پسند تھا، لیکن جب بھی میں نے اسے پہننے کا سوچا کسی نہ کسی وجہ سے میں نہ پہن سکی۔ یاد کریں کہ میں نے کہا کہ جب نظریں اس لباس پر پڑی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ روت کو دینا ہے، تاہم حقیقت میں میں اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے ذہن میں کہنا شروع کر دیا کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سرخ لباس اسے دوں، کیونکہ یہ بالکل نیا ہے، کبھی پہنا نہیں گیا، بلکہ کافی مہنگا بھی ہے، اور میں نے تو اس کے ساتھ سرخ اور چمکدار سرمئی جھمکے بھی خرید لیے تھے۔ اگر میں اپنے جسمانی ذہن کو اس صورتحال سے باہر رکھتی اور خدا کے روح کے لیے حساس رہتی تو سب کچھ بہت خوبصورتی سے ہو جاتا، لیکن ہم انسان جب واقعی وہ نہیں کرنا چاہتے جو خدا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو دلیل بازی کے ذریعے سے دھوکہ دینے کی اہلیت ہم رکھتے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں میں میں سب کچھ بھول گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ میں یہ لباس دینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ نیا تھا اور مجھے پسند تھا۔ میرے ذہن نے دلیل بازی کی کہ جو خواہش میرے اندر پیدا ہوئی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، بلکہ شیطان مجھ سے وہ چیز جس سے میں لطف اندوز ہو سکتی ہوں چھیننا چاہتا ہے۔ کچھ ہفتے بعد میں اسی جگہ پر ایک اور میٹنگ کے لیے پہلے کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ جب پھر روت کا نام میرے دل میں ابھرا تو میں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ میں نے وہی منظر دوبارہ دہرایا اور کہا، باپ، روت کئی سالوں سے ہمارے لیے برکت کا باعث بن رہی ہے، میں اسے برکت دینے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ فوری طور پر میں نے سرخ لباس کو دیکھا اور میرے جسم میں ڈوبتی سی کیفیت محسوس ہوئی، کیونکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جسے میں مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اس مرتبہ میں نے کچھ زیادہ شش و پنج نہیں کیا۔ یا تو مجھے خدا جو کرنے کا کہہ رہا ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے وہ کرنا تھا، یا پھر صاف طور پر کہنا تھا، میں جانتی ہوں کہ خداوند تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، تاہم میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں خدا کو اس قدر پیار کرتی ہوں کہ جانتے بوجھتے اپنی مرضی سے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں نے خدا سے سرخ لباس کے بارے میں بات شروع کی۔ چند ہی منٹوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ پچھلے واقعہ پر میں نے دلیل بازی کر کے اپنے آپ کو خدا کی مرضی سے نکال لیا تھا، اور اس میں صرف ایک لمحہ لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میں خدا کی آواز نہیں سن رہی کیونکہ لباس بالکل نیا تھا۔ تاہم اب میں سمجھتی ہوں کہ بائبل پرانی چیزیں دینے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ میرے لیے اس لباس کو دینا قربانی مانگتا تھا کیونکہ یہ نیا تھا، لیکن یہ روت کے لیے کہیں زیادہ برکت کا باعث بنتا۔ جب میں نے خدا کے لیے اپنا دل کھولا تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ شروع ہی سے میں نے یہ لباس روت کے لیے خریدا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے پہن نہیں سکی تھی۔ خدا مجھے اس کو برکت دینے کے لیے اپنے ایجنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا اس لباس کے بارے میں اپنا نظریہ تھا۔ جب تک کہ میں اس نظریہ کو نہ ہٹاتی میں روح کی ہدایت میں چل نہیں سکتی تھی۔ اس خاص واقعہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ اس احساس نے کہ دلیل بازی کرتے ہوئے اور خدا کی مرضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم کتنی آسانی سے اپنے ذہن کی ہدایت میں چلنے لگتے ہیں۔ اس واقعہ نے میرے اندر خدا کے ساتھ دلیل بازی کے خلاف ایک پاکیزہ خوف پیدا کر دیا۔ یاد رکھیں کہ پہلا کرنتھیوں 20واں باب 14ویں آیت کے مطابق نفسانی شخص روحانی آدمی کو سمجھ نہیں سکتا۔ میرا نفسانی ذہن سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ایک نیا لباس جسے میں نے پہنا بھی نہیں دے دوں، لیکن میری روح اس کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مثال آپ کو مزید سمجھ دے گی اور آپ کو خدا کی مرضی پر پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بہتر انداز میں چلنے میں مدد دے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں نے روت کو واقعی وہ سرخ لباس دیا؟ جی ہاں، میں نے دیا، اور اب بھی وہ ہمارے دفتر میں کل وقتی طور پر کام کرتی ہے اور کبھی کبھار کام پر بھی وہی سرخ لباس پہن کر آتی ہے۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو۔ یعقوب پہلا باب 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے اور ایسا کرنے سے انکار کرتے ہیں
تو اس میں دلیل بازی شامل ہوتی ہے جو ہمیں دھوکہ دیتی اور سچائی کے برعکس کسی اور چیز پر ایمان رکھنے پر ابھارتی ہے۔ ہم بہت سا وقت کلام جو کچھ کہہ رہا ہے اسے سمجھنے میں صرف نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہماری روح اس کی گواہی دیتی ہے تو ہمیں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی فرمانبرداری کروں، چاہے مجھے وہ اچھا لگے یا نہیں، یا میرے نزدیک وہ اچھا نظریہ ہو یا نہ ہو۔ جب خدا اپنے کلام کے ذریعے ہمارے اندرونی انسان سے بات کرتا ہے تو ہمیں دلیل بازی، بحث یا اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ منطقی ہے یا نہیں۔ جب خدا بات کرتا ہے تو ہمیں متحرک ہو جانا ہے اور وجوہات تلاش نہیں کرنی ہے، انسان کی نہیں، خدا کی دلیل پر بھروسہ کریں۔ امثال 3 باب اس کی 5ویں آیت میں جو لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ دوسرے الفاظ میں دلیل بازی پر بھروسہ نہ کریں۔ دلیل بازی دھوکے کے لیے دروازے کھولتی ہے جس سے بہت زیادہ تذبذب پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے خدا سے پوچھا کہ کیوں اتنے زیادہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں۔ اس نے مجھے کہا، انہیں بتاؤ کہ ہر چیز کی وجوہات تلاش کرنا چھوڑ دیں تو وہ تذبذب کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور میں نے اسے بالکل درست پایا ہے۔ دلیل بازی اور تذبذب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میں اور آپ کسی چیز پر اپنے دل میں غور کر سکتے ہیں، اسے خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ ہمیں کچھ سمجھ دینا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن جس لمحے ہم تذبذب محسوس کرنے لگتے ہیں اس وقت جان لینا چاہیے کہ ہم حد سے باہر نکل گئے ہیں۔ دلیل بازی بہت سی وجوہات کی وجہ سے خطرناک ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے، ہم دلیل دے کر کوئی ایسی وجہ تلاش کر لیتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو دلیل ہم سامنے لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ انسانی ذہن منطق، ترتیب اور دلیل کو پسند کرتا ہے، یا جن چیزوں کو پسند کرتا ہے انہی کی حدود میں کام کرنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر اہلیت ہے کہ چیزوں کو اپنے ذہن کے خانوں کے اندر صاف اور واضح چھوٹی ٹوکریوں میں رکھیں، یہ سوچتے ہوئے میرے خیال میں یہ اس طرح ہے کیونکہ یہ اس میں فٹ آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی دلیل تلاش کر لیں جس کو ہمارا ذہن بڑی آسانی سے سمجھ سکے، لیکن وہ مکمل طور پر غلط ہو۔ پولس رسول رومیو کی کتاب 9 باب پہلی آیت میں کہتا ہے، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے۔ پولس جانتا تھا کہ وہ درست بات کر رہا ہے، اپنی دلیل بازی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ روح میں وہ اس کی گواہی رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے، ہمارا ذہن کئی موقعوں پر ہماری روح کی مدد کرتا ہے۔ ذہن اور روح مل کر کام کرتے ہیں، لیکن روح زیادہ اہم حصہ ہے اور اسے ذہن پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنی روح میں جانتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے تو ہمیں دلیل بازی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اسے کام کرنے پر ہمیں ابھارے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز واضح ہے تو ہمیں دلیل بازی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہمیں اسے کرنے سے روکے۔ خدا نے ہمیں بہت سی باتوں کی سمجھ دی ہے، لیکن ہمیں خدا کے ساتھ چلنے یا اس کی مرضی کی فرمانبرداری کرنے کے لیے سب چیزوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے وقت آتے ہیں جب خدا بڑے سوالوں کو ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اوزار کے طور پر ہماری زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ ایسے سوال جن کے جواب نہ ملیں ہماری جسمانی زندگی کو مسلوب کرتے ہیں۔ انسان کے لیے مشکل ہے کہ دلیل بازی چھوڑ کر سادگی سے خدا پر بھروسہ کرے، لیکن ایک دفعہ اگر یہ عمل پورا ہو جاتا ہے تو ذہن آرام کی جگہ میں داخل ہوتا ہے۔ دلیل بازی ایک ایسی مصروف رکھنے والی سرگرمی ہے جس میں ذہن تمیز، پرکھ اور مکاشفاتی علم کو حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ذہنی علم اور مکاشفاتی علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھ پر چیزوں کو اس طرح سے ظاہر کرے کہ میں اپنی روح میں جان جاؤں کہ جو کچھ میرے ذہن میں آیا ہے کیا یہ درست ہے۔ میں دلیل بازی نہیں کرنا چاہتی، منطقی نتائج اور وجوہات کی تلاش میں اپنے ذہن کو ایک ہی بات کے گرد بار بار دہرانا نہیں چاہتی،
کہ میں تھک جاؤں تو ذبذب کا شکار ہو جاؤں۔ میں ذہن اور دل کے اس سکون کا تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہوں جو اپنی انسانی بصیرت اور سمجھ سے نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس مقام تک نشوونما پانی ہے جہاں ہم خدا کو جاننے میں مطمئن ہوں، جو سب کچھ جانتا ہے اگرچہ ہم خود نہ بھی جانتے ہوں۔ عہد کریں کہ مسیح کے علاوہ کچھ نہیں جانیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، کسی اور چیز کے علم کو ظاہر نہ کروں گا اور کسی چیز کی فکر نہ کروں گا۔ یہ ہے علم اور دلیل بازی کے بارے میں پولس کا انداز فکر، اور میں اب اس کو سمجھتی اور اس کی تعریف کرتی ہوں۔ اس میں مجھے بہت عرصہ لگا، لیکن آخر کار میں نے جان لیا کہ کئی مواقعوں پر جتنا کم میں جانتی تھی اتنا ہی زیادہ خوش تھی۔ بعض اوقات ہم اتنا کچھ جان لیتے ہیں کہ یہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک متجسس اور سوال اٹھانے والی شخصیت رہی تھی۔ مجھے مطمئن ہونے کے لیے ہر چیز کا جواب چاہیے تھا۔ خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ میری مسلسل دلیل بازی میرے تذبذب کی جڑ ہے، اور یہ مجھے خدا سے وہ کچھ حاصل کرنے سے روک رہی ہے جو وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، جوئس، اگر تم پرکھ حاصل کرنے کی توقع کرتی ہو تو تمہیں نفسانی دلیل بازی کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جب مجھے سب باتوں کے جواب مل جاتے تھے تو میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں ادھورے سوال چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہو، اور جب میں باتوں کو نہیں سمجھ پاتی تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور میں خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ لیکن مجھ میں ایک کمی تھی، میرے پاس ذہنی سکون نہ تھا، اور جسمانی طور پر دلیل بازی کی وجہ سے میں بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھی۔ اس طرح کی مسلسل غلط ذہنی سرگرمیاں آخر کار آپ کے جسمانی بدن کو تھکا دیتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میں اس رویے کو ترک کر دوں۔ اسی طرح میں بھی ہر اس شخص کو جو دلیل بازی کا عادی ہے یہی مشورہ دوں گی۔ جی ہاں، میں نے کہا دلیل بازی کا عادی ہے۔ دراصل ہم غلط ذہنی سرگرمیوں کے اس طرح عادی ہو سکتے ہیں جس طرح کوئی منشیات، شراب یا نکوٹین کا عادی ہو جاتا ہے۔ میں دلیل بازی کی عادی تھی، اور جب میں نے اسے ترک کیا تو ویسی ہی علامات ظاہر ہوئیں جو کوئی بھی نشہ چھوڑنے والے کی ہوتی ہیں۔ میں کھوئی ہوئی اور خوف زدہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ میں بوریت بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اتنا وقت ذہنی دلیل بازی میں گزارا تھا کہ جب میں نے اسے ترک کیا تو مجھے اپنے دماغ کے پرسکون ہونے کے لیے اپنے آپ کو عادی بنانا پڑا۔ کچھ وقت کے لیے یہ بہت بوریت کا کام لگتا تھا، لیکن اب مجھے اس سے محبت ہے۔ پہلے میں اپنے دماغ کو ہر چیز کے لیے مصروف رکھتی اور بھگانے کی عادی تھی، لیکن اب میں دلیل بازی کے درد اور دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دلیل بازی وہ معمول کی حالت نہیں جس میں خدا ہمارے ذہن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خبردار رہیں کہ جب ذہن دلیل بازی سے بھرا ہو تو وہ نارمل نہیں ہے، کم از کم ایک مسیحی کے لیے جو فتح مند ہونا چاہتا ہے، اور ایک ایماندار کے لیے جو ذہن کے میدان میں جنگ میں ہونے والی جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ یہ نارمل نہیں ہے۔ آمین۔